آج ہندوستان کی ہسٹری تاریخ میں ان کی ذات کو بڑا مظلوم بنا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا, انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے. میں کہتا ہوں نہ اورنگزیب عالمگیر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے, نہ امام حسین نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے, نہ ابو بکر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے, نہ عمر نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے. بلکہ آپ غور فرمائیں, قسم خدا کی میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, مصطفیٰ کے ہاتھ میں قرآن تھا. پتہ چلا, ثابت ہوا, اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں آمنہ کے لال کے اخلاق سے پھیلا ہے. ورنہ تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی, شمشیر برہنہ. کہاں جا رہے ہیں عمر, کہاں نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا نے دیکھا تھا وہی عمر جب اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچے, بہن قرآن سیکھ رہی تھی, بہنوئی سعید ابن زید بھی قرآن سیکھ رہے تھے, اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا. عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو اتنا مارا, کانوں کے پردے پھٹ گئے, خون نکلنے لگا. بہن نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا, اے عمر ابن خطاب, اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں. اگر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. اے عمر, کان کھول کر کے سن لے, تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں چھین سکتا. تم میرا اللہ اکبر کبیرہ ایمان نہیں چھین سکتا. کہا بہن اتنی جرأت و بہادری کہاں سے آئی ہے؟ تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا, عمر کان کھول کر کے سن لو, جو محمد الرسول اللہ کے نام پہ بک جاتا ہے, جو ان کا ہو جاتا ہے, کائنات اس سے ڈرتی ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت, چشم دستار بندی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم اپنی بہن سے بولے, لاؤ ہمیں بھی قرآن دکھاؤ. جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں دیکھیں تو دل کے اندر قرآن کی محبت جگہ پا گئی. بہن سے بولے, بہن ہمیں بھی لے کر کے چلو محمد ابن عبداللہ کے پاس. نبی کے قدموں میں جا کے بولے, آقا میں تو سر لینے آیا تھا, اب لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے آ گیا ہوں. ہاتھ بڑھا کے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو. نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور, جس دم چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. میں کہنا چاہتا ہوں, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اورنگزیب بادشاہ عالمگیر کی آزاد کو مظلوم بنا دیا گیا ہے. وہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہندوستان کا بادشاہ تھا, وہ نبی پاک کا سچا عاشق تھا, وہ قرآن کا حافظ تھا. مغل بادشاہوں میں پہلے ایسے بادشاہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے. جانتے قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ اورنگزیب عالمگیر اکھنڈ بھارت کے راجہ ہیں. صرف آپ ہی حافظ نہیں بلکہ آپ کے بیٹے نے پہلے حافظہ کیا, آپ کا بیٹا پہلے حافظ قرآن بنا. اورنگزیب کے والد کا نام ہے شاہ جہاں, جنہوں نے اللہ اکبر دہلی کی جامع مسجد تعمیر کرائی. عزیزان ملت اسلامیہ, جب اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے حافظ قرآن ہو گئے, ان کی دستار ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ایک بادشاہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے, آج بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کی دستار بندی ہو رہی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ان کے بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے. کوئی رکشہ چلانے والا ہے, کوئی آٹو ڈرائیور ہے, کوئی مزدوری کرنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, امیروں کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, امیروں کے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں, امیروں کے بچے لندن اور پیرس جاتے ہیں, غریبوں کے بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن کان کھول کر کے سن لو, اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنے والوں, انگلینڈ بھیجنے والوں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھیجنے والوں اور
اور مدرسے کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، مدرسے میں پڑھنے والوں کو چندہ خور کہنے والوں، کان کھول کر کے سنو، جب تمہاری سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، جب تمہیں سپرد خاک کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگری ہوگی جو امریکہ سے لے کر کے آیا ہے، اللہ اکبر، جو لندن و پیرس سے لے کر کے آیا ہے، جو بدیش سے لے کر کے آپ کا بیٹا ڈگری لے کر کے آیا ہے، جانتے ہیں آپ کے بیٹے کی ڈگری آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن یہی بچہ جو اللہ اکبر کبیرہ مدرسے کی ٹوٹی پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے شب و روز قرآن مقدس کو یاد کرتا تھا، اس نے 30 سپارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے رکھے تھے، جب آپ کا انتقال ہوا ہے، یہی بیٹا اللہ اکبر کبیرہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی قبر تیار ہونے کے بعد، آپ کی قبر کے سرحانے قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا، اس نے ایک پارہ نہیں پڑھا، 2 پارے نہیں پڑھے، بلکہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ تمہارے بیٹے نے تمہاری قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، رب کے بحر بیقرہ میں جوش پیدا ہوا، رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو اس کا بیٹا اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے بیٹے کے لبوں پہ قرآن سجنے کی برکت سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے، اس کے باپ کی درجوں کو بلند فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت، چشم دستار بندی، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری زندہ باد زندہ باد۔ شیطان ورگلا رہا ہے، کبھی بچوں کے کان پکڑ رہا ہے، بولے یہ ارے ان بچوں کو اشاری کر رہے ہیں، ان بچوں کو جو اٹھا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مولانا ناظم کی بات سننے کے بعد کوئی دل میں یہ عقیدہ نہ بنا لے میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، اس لیے شیطان کو تم سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بولے یار یہ ہنسانے کی باتیں کیوں نہیں کر رہے، یہ تو مطلب ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی کے دل پہ یہ باتیں لگ گئی تو ہو سکتا ہے کل کو کسی کے بیٹے کی دستار ہو سکتا ہے کل کو کسی کا بیٹا بھی نائب رسول ہو سکتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ مسلمان ہے قسم خدا کی، یہ جب اپنے نبی کی بات سنتا ہے، یہ جب اپنے نبی کا نام سنتا ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ کھو جاتا ہے، حضور کے عشق میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے، یہ مسلمان ہی تو ہے، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اللہ اکبر ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے میرے امام یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ بابا زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ ہیں، جانتے ہیں پہلے پاکستان بھی اسی کا انگ تھا، بنگلہ دیش بھی اسی کا حصہ تھا، یہ اسی سے نکل کر کے اللہ اکبر کبیرہ ملک بن گئے ہیں، ہندوستان سے ہی پھٹ کر کے نکلے ہیں، یہ ہندوستان ہی کی شاخیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، اکھنڈ بھارت
भारत के राजा का बेटा कुरान का हाफिज बना। बाप ने बेटे से कहा जाओ दादा से कहो मुबारक हो मैं तुम्हारा पोता बन के हाफिज कुरान बन गया। जैसे कि शाहजहां के पोते आपकी बारगाह में आए, दादा को पोते ने सलाम किया। पोते ने कहा मुबारक हो दादाजी 30 सिपारों का हाफिज हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। शाहजहां ने कहा था ऐ मेरे पोते एक बात मेरे बेटे औरंगजेब आलमगीर से जाकर के कह दे कि अगर वो मेरा बेटा हाफिज बनता तो क़यामत के दिन मेरे सर पे भी अल्लाह ताज पहना देगा। तू है औरंगजेब का बेटा, अल्लाह अकबर तूने कुरान को हिफ्ज किया है, तेरे वालिद औरंगजेब आलमगीर के सर पे ताज पहनाया जाएगा। काश मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बनता तो शाहजहां के सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने अपने वालिद माजिद से आकर के कह दिया अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। आज लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद किया था। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की औरंगजेब आलमगीर जैसे वफादार बेटे बहुत कम मिलते हैं जो अपने बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बाप ने कहा था मेरा बेटा औरंगजेब आलमगीर हाफिज होता तो मेरे भी सर पे क़यामत के दिन ताज रखा जाता। इतना सुनना था। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह भी हैं, यहाँ की हुकूमत भी चला रहे हैं, अपने मुल्क को भी चला रहे हैं। लेकिन जो टाइम मिलता था वो टाइम निकाल करके औकात निकाल करके आप कुरान भी याद करते थे। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, 6 महीना गुजरे। जैसे कि 6 महीने पूरे हुए कुरान पूरा याद कर लिया। कुरान के हाफिज बन के अपने वालिद माजिद शाहजहां की बारगाह में पहुंचे। जाकर के कहा मुबारक हो मेरे वालिद बुजुर्गवार शाहजहां, तुम्हारा बेटा औरंगजेब आलमगीर भी कुरान का हाफिज बन गया है। और जिस साल कुरान के हाफिज बने औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान कर दिया इस साल रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर कबीरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में कुरान कोई और नहीं सुनाएगा, कुरान औरंगजेब सुनाएगा। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया बच्चे बोलकर दिखा दो, खाली खाली बच्चे बोल ले, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किस्मत है मेरे मुल्क तेरी, क्या शान है हिंदुस्तान तेरी। तभी तो हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ए मुल्क हिंदुस्तान, तेरे ऊपर राज करने वाले भी कुरान के हाफिज और ऐसे तेरे बादशाह, तेरे ऐसे राजा मेरे मुल्क मेरे भारत, तेरी मिट्टी को सलाम कि जो तेरे रखवाले और तेरे चलाने वाले थे वो कुरान में सिर्फ तरावी, रमजान में सिर्फ तरावी पढ़ते नहीं थे बल्कि पढ़ाते थे। पढ़ाते थे, बेशक। क्या बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर तो फरमाए मेरे भाई, ये है हमारे असलाफ की जिंदगी और हम अपनी भी जिंदगी देख लें। मैं आई न हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। जी जी। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, क्या मुंह दिखाओगे अगर बादल बरस गया। ये तीसरा इनका मतलब क्या, तीसरा रपड़ा हो रिया, कई बार समझा दिया। ये देखो जी जी, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है। देखें आप, इससे पता लगाओ इनके वालिदैन की तरबियत कैसी होगी। हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना। ये बच्चे लड़ रहे हैं इसलिए हदीस सुना रहा हूँ। अरे इन बच्चों को बिल्कुल पीछा करते तो ज्यादा फिर बाद में गड़बड़ी करेंगे। नहीं भाई, जब मैं ही ना देख रहा तुम क्यों देख रहे हो। ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ।
اگر میں چاہتا تو 10 منٹ ایسے لگا دیتا، اے میری بات سنو، اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بھائی تم ادھر کو جا رہے ہو ادھر کو آ کے بیٹھو، میں چاہتا تو بہت دیر کا مطلب، لیکن میں اپنا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ان کا کام ہے، ان کے والدین کی تربیت پتہ چل رہی کتنے اچھے ان کے والدین ہیں، اور یہ بھی ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہوں گے تو کتنے پیار سے بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اپنے بچوں کو مار مار کے نماز پڑھواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اب بتاؤ، جو ابا خود نہ پڑھتا ہو وہ بیٹے کو کیا نماز پڑھوائے گا؟ جو اماں خود نماز سے غافل ہو وہ اپنی بیٹی کو کیا نماز سکھائیں گی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، پہلے ذمہ داروں کو چاہیے وہ دیندار بنے، انہیں دیکھ کر کے خود بخود چھوٹے تو دیندار بن جائیں گے۔ دادا کو چاہیے وہ دیندار بنے، پوتا دادا کو دیکھ کر کے دیندار بنے گا۔ باپ کو چاہیے وہ نمازی بنے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے نمازی بن جائے گا۔ ماں کو چاہیے کہ وہ دیندار بنے، بیٹی ماں کو دیکھ کر کے دیندار بن جائے گی۔ ماں اگر پردہ کرے گی تو بیٹی بھی پردہ کرے گی، ماں اگر بے پردہ گھومے گی تو بیٹی بھی بے پردہ گھومے گی، باپ اگر چوری کرے گا تو بیٹا سوا چور بن جائے گا۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے، آج ہم بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، بادل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہمارے درمیان بھی سیاست کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم میں ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے؟ ارے سب کچھ ہے ہماری جماعت میں، پرمکھ بھی ہماری جماعت میں ملیں گے، پردھان سے لے کر کے چیئرمین تک ملیں گے، ایم ایل اے سے لے کر کے ایم پی تک ملیں گے، سب ہیں، لیکن بتاؤ گھروں میں دین کہاں ہے؟ وہ بھی اورنگزیب عالمگیر ہیں، بھارت کے راجہ ہیں، قسم خدا کی، لیکن پھر بھی خود بھی حافظ بنے، اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنایا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا۔ آپ ذرا غور تو فرمائے، یہی تو انہی لوگوں نے تو اسلام کو فروغ دیا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے تو اسلام مضبوط ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتانا چاہتا ہوں، مدینے کی سرزمین ہے، دیکھو ایسے ہوتے تھے ہمارے حکمران، دیکھو کیسے ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے ہمارے حکمران۔ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے والے آقا کا ظاہری وصال ہو گیا، حضور نے جب پردہ کر لیا تو منافقین نے خوشیاں منائی، یہودیوں نے خوشیاں منائی کہ بانی اسلام پردہ کر گئے، اسلام کمزور پڑ جائے گا، اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسا مورچہ سنبھالا، ایسا مورچہ سنبھالا کہ یہودیوں کے اور منافقوں کے اللہ اکبر کبیرہ جو ناپاک ارادے تھے وہ ارادے ہی تک رہے، وہ پورے نہ ہو سکے۔ ابو بکر صدیق نے مورچہ سنبھال لیا، ایسی اسلام کی تبلیغ کی، مصطفیٰ جان رحمت کے اللہ اکبر کبیرہ عطا کردہ اسلام کا جھنڈا سرنگو ہونے نہ دیا، اسلام کی جڑوں کو کمزور کھوکھلا ہونے نہ دیا۔ مدینے کی سرزمین ہے، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چہرے پہ نقاب پڑی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص چلا آ رہا ہے، چہرے پہ پردہ پڑا ہے، میں نے کہا اور رات کے اس وقت میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینے کی گلی میں گشت کرنے والے، چہرے سے نقاب تو ہٹا، چہرے سے پردہ تو ہٹا دے۔ اس وقت اہل مدینہ محو استراحت ہے، اپنے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، ایک تو ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے، آخر چہرے سے کپڑا تو ہٹا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس آنے والے شخص نے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، چہرے سے جب پردہ ہٹایا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ آنے والا رات کے وقت میں چہرہ ڈھانپ کے کوئی اور نہ تھا بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خلیفہ بلا فصل تھے، امیر المومنین تھے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر کاندھوں میں جھولیاں کیسی پڑی ہیں، ان کاندھوں میں جھولیاں جو ہیں، ان جھولیوں میں آخر کیا سامان ہے؟ ابو بکر بولے عمر ان جھولیوں میں ایک جھولی میں روٹی کے ٹکڑے ہیں، ایک جھولی میں سالن ہے، اور لے کر کے ایک یتی ایک اللہ اکبر بیوہ عورتوں کے بچوں کے پاس لے کر کے جا رہا ہوں۔ مدینے کی گلی میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے سر
سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اس کے بچوں کو کھلانے جا رہا ہوں، اس کے بچوں کے منہ میں لقمے ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے لیے دارِ تکبیر، دارِ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار بندی، مفتی ناظم بندری صاحب قبلہ، دارِ تکبیر، دارِ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبے انہی بہت کو خوب حضرت، ملتے بہت ہیں خوب، جو ماشاءاللہ خدمت خلق کرتے ہیں. اللہ مرتبے انہی کے بلند کرتا ہے، اقبال انہی کے اونچے ہوتے ہیں. جانتے ہیں جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، ان کا کوئی رفیق نہیں ہوتا. کنجوس جو ہوتا ہے، بخیل جو ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اور جو سخی ہوتا ہے، جو لوگوں کو مل بانٹ کے کھلانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا نہ دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.5 سال 2 سال 6 مہینہ آپ کی مدت خلافت رہی. ابو بکر صدیق نے پردہ کیا. ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے. حضرات گرامی، حضرت عمر ابن خطاب کا یہ معمول تھا، جب مدینے والے سوتے تھے تو عمر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، اپنے اللہ اکبر پہرا دیا کرتے تھے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے. یہ عمر ابن خطاب کی سوچ تھی. حضرت عمر ابن خطاب چلتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا خادم ہے تاریخ میں جس کا نام اسلم ہے. آپ ایک اللہ اکبر دروازے سے جب گزرے ہیں تو کانوں میں آواز آئی ہے، بچے رو رہے ہیں. دستک دی، اندر پہنچے، جا کر کے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بچے رو رہے ہیں اور چولہے پہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں اس میں کیا پک رہا ہے؟ اللہ اکبر خاتون نے کہا کہ اس پتیلی میں نے پانی ڈال کے اس میں پتھر ڈال دیے ہیں، پھر چولہے پہ چڑھا دیا ہے، گھر میں پکانے کے لیے راشن نہیں ہے. حضرات گرامی، اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے، لیکن کمبخت آج بچے بھی سو نہیں پا رہے ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں دروازہ بند نہ کرنا. آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے اپنے کاندھے پہ بوری کو رکھا، رکھنے کے بعد چلتے بنے. خادم نے کہا تھا حضرت میرے ہوتے ہوئے آپ اپنے کاندھے پہ بوری نہیں رکھ سکتے. آپ فرماتے ہیں اے اصل میں یہ بتاؤ، میدان محشر میں ہر انسان اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہاں بھی میں اپنا بوجھ خود سے اٹھانا چاہتا ہوں. چلتے رہے. حضرت عمر ابن خطاب دروازے پہ جا کر کے دستک دی. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر کھانا بنایا. کھانا بن کر کے تیار ہوا، اس کو ٹھنڈا کیا. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلائے. بچے شکم سیر آسودہ ہو گئے، بچے خوش ہو گئے. حضرت عمر نے کہا تھا اے بہن عمر کو معاف کر دے. اس عورت نے کہا تھا سنو، عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا، عمر کو نہیں وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، عمر کو مسلمانوں کا امیر نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا. عمر تو بے خبر ہے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں، میرے بچے اللہ اکبر کبیرہ بھوک کی وجہ سے بیماری کی طرف جا رہے ہیں. عمر جو ہے اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے اور تم کتنے اچھے آدمی ہو، عمر کا جو کام تھا وہ اس کو تم انجام دے رہے ہو. حضرت عمر نے کہا تھا اے بہن عمر کو معاف کر دے. اتنا سننا تھا. خاتون نے کہا تھا معافی کی بات کرتے ہو، ایسے معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں تو قیامت کا انتظار کروں گی. قیامت کا دن جب آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن انسان بھاگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انسان انسان سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے اللہ اکبر کبیرہ والدین سے بھاگیں گے. کوئی کسی کا یار اور مددگار نہ ہوگا. وہ عورت کہنے
لگی، اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں عمر کا دامن پکڑ کے عمر کے خلاف مقدمہ لکھواؤں گی۔ یا اللہ، عمر امیر المومنین تھا، عمر کے ہوتے ہوئے میرے بچے فاقے پہ فاقہ کر رہے تھے، عمر نے بھرائی آواز میں روتے ہوئے کہا تھا، او بہن جتنا کوسنا ہے آج اتنا کوس لے، جتنی گالی دینی ہے آج اتنی گالی دے لے، جتنا فائن مارنا ہو آج اتنا فائن مار دے، لیکن قیامت کے دن عمر کی شکایت نہ کرنا، عمر کمزور سا انسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکے گا۔ جانتے ہیں کون عمر ہے؟ عمر مدینے کی گلی سے نکلے، جنگل میں پہنچے، نخلستان میں پہنچے، اور اللہ اکبر کبیرہ، درخت کی ڈال پکڑ کے، درخت کی شاخ پکڑ کے، پیڑ کی ٹہنی پکڑ کے عرض کرنے لگے، یا اللہ تو عمر کو انسان نہ بناتا بلکہ اس پیڑ کی، اس درخت کی ڈال بنا دیتا۔ یہ خشیت الہی ہے، یہ خوف خدا ہے۔ آج میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صوم و صلات ہے، نہ والدین کی دعائیں ہیں، نہ پڑوسیوں کی دعائیں ہیں، نہ بہن کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہن کا حق میں نے کھایا، بھائی کا حق میں نے کھایا، پڑوسیوں کو گالی میں نے دے دی، کسی کا حق ادا نہ کیا، نمازوں سے دور ہو، رمضان شریف کے روزوں سے دور ہو، لیکن کس بات پہ پھولا پھر رہا ہو، کس بات پہ اکڑے پھر رہا ہو۔ ادھر وہ عمر ہے، میرے نبی نے کہا تھا میرے عمر کی زبان پہ اللہ رب العزت نے حق اور سچ کو جاری فرما دیا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لَكَانَ عمر، تو عمر ضرور نبی ہوتا۔ ادھر وہ عمر ہے، رونے کا عالم دیکھو، آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق جاری اللہ نے فرما دیا، عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا کرتا۔ آبا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ رجاء اسلام، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا۔ عمر کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے، عمر کی زبان پہ حق اور سچ جاری ہے۔ اگر نبی خاتم النبیین نہ ہوتے، نبوت کا دروازہ نبی پہ بند نہ ہوتا، تو آقا فرماتے میرا عمر ضرور نبی ہوتا۔ لیکن خشیت، خوف خدا، ایسے کام کریں پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ عمر کو انسان نہ بلکہ اس پیڑ کی ٹہنی بنا دیتا۔ کہتے ہیں بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لے، رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا۔ عورت بولی آخر تم کون ہو؟ عمر کے اتنے حمایتی ہو، اتنی معافی کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عمر بولے بہن عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اگر آج کوئی کسی کی بات چلتی ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر کسی کی ستہ ہو، اگر کوئی غریب آدمی آنکھیں دکھا دینا، آدمی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ چل بیٹے کہاں تک دوڑے گا، دیکھ تیری کہاں تک پہنچے، پہنچ دوڑ کہاں تک دوڑے گا۔ او میرے بھائی تو ظلم اتنے کرو جتنا کہ اپنے اوپر سہ لو، اتنے برداشت کرو، اس لیے کہ یاد رکھنا قیامت کے دن یہی مظلوم تمہارا دامن پکڑ کے کہے گا وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زبان میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستان میری۔ اگر تم نے کسی پہ ظلم کر دیا اور اللہ اکبر کبیرہ، رات کی تنہائی میں آ کر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے اگر گل گڑا گیا تو تیری نسل تباہ ہو جائے گی، تیرا اقبال کو زوال ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک باپ ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ ایک مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تیسرا مظلوم ہے، اللہ مظلوم کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعائیں لیا کرو، ان کی بد دعاؤں سے بچا کرو، ان کی بد دعا سے بچا کرو۔ حضرات گرامی عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مقدس ہے، بادشاہوں کے گھروں میں قرآن تھا۔ حضرات گرامی آج قرآن پڑھنے والوں کو ہم کون سی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، حضرات گرامی آپ نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کسی اسکول میں نہیں کروایا، بلکہ بیٹے کا جو داخلہ آپ نے کروایا امام
النہب امام کسائی کے مکتب میں آپ نے داخل کیا. خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچ گئے. مامون رشید علم دین حاصل کرتے رہے. ایک دن گزر ہوا خلیفہ کا, جیسے ہی دیکھتے اپنے بیٹے کو ملاحظہ کیا کہ مامون رشید جو ہیں اپنے استاد حضرات امام النہب امام کسائی کو وضو کروا رہے ہیں. پانی, اللہ اکبر, پانی کا لوٹا بھرا ہوا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے لوٹا اٹھا کر کے اپنے استاد کے پیر پہ اونڈیل لگے ہیں. اور امام النہب خلیفہ کے بیٹے کے استاد اپنے ہاتھ سے پیر کو دھل لگے ہیں. خلیفہ نے بیٹے کی تادیبی کارروائی کی, اپنے بیٹے کو پیٹا. بیٹے نے کہا ابا جان میری غلطی کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا تھا تیری غلطی یہ ہے اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا پیر دھو دے, اس لیے کہ اللہ انہی بچوں کو کامیاب کرتا ہے جو استاد کا ادب کرتے ہیں, جو استاد کی دعائیں لیا کرتے ہیں. اللہ ان بچوں کو کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بات چل رہی تھی قرآن مقدس سے پیار کرنے کی, بات چل رہی تھی قرآن مقدس حفظ کرنے کی, تو میں نے آپ کے سامنے ان اللہ اکبر کبیرہ بڑے لوگوں کے ہسٹری کو آپ کے سامنے رکھا. آپ بھی اپنے دل کے اندر یہ تمنا آج لے کر کے ڈال کے لے کر کے جائیں, اس کے چند ٹوٹے ہوئے جملے اپنے دامن میں لے کر کے جائیں. اپنے بچوں کو آپ بھی عالم دین بنائیں, اپنے بچوں کو آپ بھی حافظ قرآن بنائیں. جب آپ کا بیٹا حافظ ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, جب آپ کا بیٹا عالم ہوگا تو آپ کی دست بوسی کرے گا, جب آپ کا بیٹا بھی مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے زانو ادب طے کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کے قدموں کو بوسا دے گا. اس لیے کہ کان کھول کر کے سن لو, کسی اسکول میں نہیں بتایا جاتا, کسی یونیورسٹی میں نہیں بتایا جاتا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن جب تم آؤ گے مدرسہ عدل پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں, جب تم اس مدرسے میں داخل ہوگے, یہ بچے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر علم دین جو ان کے استاد انہیں دیتے ہیں تو ان کے استاد انہیں بتاتے ہیں سنو سنو الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد, باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے, باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے. یہ بچہ مدرسے سے نکلے گا, چھٹی ہوگی, چھٹی کے بعد اپنی ماں کے قدموں کو چومے گا اور جا کر کے کہے گا امی میرے قاری صاحب نے بتایا ہے, مفتی صاحب نے بتایا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, میری جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے. اپنی جنت کو چومے گا, اپنے ابا کے پاس آئے گا, آ کر کے کہے گا ابا آپ جنت کے دروازہ ہو, آپ کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. باپ کی پیشانی چومے گا, باپ کے ہاتھ چومے گا, پھر اللہ اکبر کبیرہ کھانا کھا کر کے پھر دوپہر کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں جو بچہ ماں کے قدم چوم کے اور باپ کے پیشانی کو چوم کے گھر سے نکلا ہو وہی بچہ قرآن کا حافظ بنا کرتا ہے, وہی بچہ عالم دین بنا کرتا ہے. وہ ناکام نہیں ہوتا ہے بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آیا کرتا ہے. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. آباد زندہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, چشم دستار بندی, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. آج میری قوم کے نوجوان برا نہ مانے, میرا یہ پیغام اپنے دل پہ لکھ کے لے کر کے جائیں. میرے بھائیوں سارے کام آتے ہیں, آپ نے سیٹ کی اپنی لائف, میں نے کون سا مستقبل میں ان فیوچر آپ نے پلان تیار کیے, میں نے کیا کرنا ہے کیا بننا ہے, آپ کو جو بننا تھا جو کرنا تھا وہ آپ نے سیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کا ہنر, یہ آپ کا فن, یہ آپ کا ہنر, یہ فن, یہ کام, یہ پیشہ کیا آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا. جو دنیا میں رہ جانا اس کے لیے اتنی کوشش, اور جو نماز
اصل کامیابی تھی. بتاؤ تم نے کتنی نمازوں کو سیکھا. او میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ جو کھیل کود کر رہے ہیں نا, کتنا ضروری ہے انہیں مکتب میں بھیجنا, کتنا ضروری ہے انہیں مدرسے میں بھیجنا. آج تم خود احساس کرتے ہو یار ہم نماز تو جمعے کے دن پڑھنے جاتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے, ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے, ہمیں الحمد سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, ہمیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہے. یہ تمہارا کوئی بھتیجا بیٹھا ہے, کوئی بھانجا بیٹھا ہے, کوئی چھوٹا بھائی بیٹھا ہے, جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو آج تم انگوٹھا چھاپ ہو. اپنے چھوٹے بھائیوں کو تو نمازی بنا دو, اپنے بھتیجوں کو تو نمازی بنا دو, اپنے بھانجوں کو تو نمازی بنا دو, اپنے پوتوں کو تو نمازی بنا دو. اور یہ نماز کہیں اور نہیں, یہ نماز اگر کہیں سکھائی جاتی ہے تو اسی کا نام رسول اللہ کا گھر ہے. یاد رکھنا یہ خطیب بھی اگر کہیں سے ملتے ہیں تو مدرسے سے ملتے ہیں, امام بھی اگر ملتے ہیں تو مدرسے سے ملتے ہیں. یہ مفتی غلفام صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں, انہیں بھی اگر کہیں سے اللہ اکبر اگر کہیں سے یہ تیار ہوئے ہیں تو یہ بھی مدرسے سے تیار ہوئے ہیں. نعرہ لگاؤ, نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی غلفام صاحب قبلہ, مفتی غلفام صاحب قبلہ, مدرسہ رضاء الاسلام جلسہ دستار بندی اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی غلفام صاحب قبلہ, مفتی غلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گزارش ہے بیٹھ جائیں میرے بھائی, بہت جلدی بیٹھ جاؤ. مقرر خصوصی عالم نبیل